جی ایک سوال ہے، وضو میں سے چہرہ جو دھویا جاتا ہے اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو وضو میں جو چہرہ دھویا جاتا ہے، وضو کے فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے وہ چہرہ دھونا ہے۔ تو چہرے کے دھونے کے اندر چند چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ بعض احباب وضو کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، بعض سنن کو پورا کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ فرائض کو بھی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ وضو میں جو چہرہ دھویا جاتا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی، تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ چہرہ دھونے کی مقدار کیا ہے، طول و عرض کے اعتبار سے مقدار کیا ہے، اور اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر ہم چہرہ دھونے کی مقدار میں آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا ایک احاطہ بنتا ہے یہ چہرہ دھونے کی مقدار ہے جو فرض ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو سردیوں کے اندر اکثر طور پر اور عام دنوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کن پٹی والی صورت ہے، جو جگہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھا جائے، یہ کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ پانی پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بعض دھونے کی تعریف نہیں سمجھتے، وہ جس طرح لوشن جو ہے وہ منہ پر چپڑ لیا جاتا ہے، ہاتھوں پر چپڑ لیا جاتا ہے یا آئل لگایا جاتا ہے، اسی طرح سردیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پانی ہاتھوں کو مس کر کے پھر اس کو جسم پر جو ہے وہ چہرے پر، بازوؤں پر مل لیا جاتا ہے۔ تو کم از کم 2 قطرے آپ کے دھونے والے حصے پر بہہ جائیں، یہ دھونے کی مقدار ہے۔ کم از کم 2 قطرے یہ آپ کے جسم پر بہہ جائیں، یہ دھونے کی مقدار ہے۔ ایک صاحب پچھلے دنوں مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جن کے پیشانی کے اوپر بازو کا سر کے بال نہیں ہوتے، سر کے بال نصف سر پر جا کر شروع ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے پھر وہ کہاں سے چہرہ دھونا شروع کریں گے؟ کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ تو جن کے سر کے بال نصف سر سے شروع ہو رہے ہیں، پیشانی سے متصل بال نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عمومی طور پر جہاں پر سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی صاحب ایک پوچھ رہے تھے کہ داڑھی کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ تو داڑھی میں اگر گھنی داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے، تو یہ بھی ذہن نشین کیا جائے، فتاوی شامی میں اس کی وضاحت ہے۔ داڑھی اگر گھنی ہے، یعنی گھنی ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ اگر بال اتنے گھنے کہ جلد نظر نہیں آ رہی، جیسے آپ یہ میری داڑھی کو لیجئے کہ بالوں کے اندر سے جلد نظر نہیں آ رہی، تو یہ گھنی داڑھی کے حکم ہے۔ اچھا، گھنی داڑھی جو ہے یہ پھر بال جو ہے انہی کے حصے کو دھو لیا جائے، کافی ہے، جلد تک پانی پہنچانا پھر لازم نہیں ہے۔ اور وہ داڑھی کہ جو گھنی نہیں ہے، جیسے حافظ صاحب کی داڑھی ہے، آپ کی داڑھی ہے، یہ گھنی نہیں ہے، آپ کی داڑھی ہے، یہ گھنی نہیں ہے، جلد نظر آ رہی ہے، تو پھر جلد تک پانی پہنچانا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو داڑھی کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھا جائے۔ اچھا، ہم وضو کرتے ہیں تو پھر یہ کن پٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اچھا، پھر ہم دیگر وضو کے اعضاء جو ہے وہ دھوتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ کم از کم 2 قطرے پانی کے جو ہے وہ بہہ جائیں، اور طول و عرض کے اعتبار سے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ اور جی ہاں، ایک فضیلت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ بندہ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو بروز قیامت اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا، کہ ان کے وضو کے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ بروز قیامت ہمارے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں، اور وضو کے اندر جو احتیاطیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔